سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زیارت اربعین کے تناظر میں ہماری ذمہ داریاں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی نے صرف اپنے لیے یا اپنے اصحاب کرام کے لیے یا اپنے اہل و عیال اور اہل حرم کے لیے قربانی کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ قوانین اسلامیہ، شریعت اسلامیہ، دینی اسلام کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی محنتوں کو بچانے کے لیے اس عظیم قربانی کو پیش کیا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، نمونِ عمل، آئیڈیل ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور جب آپ زیارت اربعین کو پڑھیں گے تو ان میں سے جو اہم جملے ہیں، ان اہم جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنا خون رائے خدا میں اس وجہ سے پیش کیا تھا تاکہ لوگوں کو نجات دے سکیں، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا سکیں۔ اور ان میں سے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی فکر کو زندہ رکھیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی یا حسینی فکر یہ ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور حق و حقانیت کے لیے قیام کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کو انجام دینا چاہیے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں اخلاق امام حسین علیہ السلام کو اپنانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اخلاق عظیم کے مالک تھے، حلم، بردباری، عفو درگزشت، لوگوں کو معاف کر دینا، شجاعت، بہادری، وفاداری، عبادت کا ایک عظیم ہمارے لیے نمونے عمل تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے، صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، شجاعت و بہادری سے کام لینا چاہیے، وفاداری سے کام لینا چاہیے اور عبادت الہیہ، خشیت پروردگار کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اربعین پر جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ میں اپنے آپ کو پہنچائیں تو نجف اشرف سے لے کر کربلا معلیٰ تک لوگ مشی یعنی پیادہ روی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں کوئی قوم، ملت، مذہب کی قید نہیں ہے، ہر رنگ و نسل کے لوگ مل جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہی اخلاق و کردار کو پیش کریں جو امام حسین علیہ السلام کا اخلاق و کردار تھا، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کا اخلاق و کردار تھا۔ جیسا انہوں نے اپنے اخلاق و کردار کو پیش کیا تھا ویسا ہی ہمیں بھی پیش کرنا چاہیے، یعنی ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں معرفت امام حسین علیہ السلام ہونا چاہیے، یعنی جب ہمیں معرفت امام حاصل ہو جائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی نے کس لیے قیام کیا تھا، کس لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا معلیٰ تک آ گئے تھے، کس وجہ سے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ جناب علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے، ان کی قربانی کو پیش کیا۔ تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں، مقصد امام حسین علیہ السلام یہ تھا کہ روزہ و نماز کو بچا لیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بچایا جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی نماز کو بچانا چاہیے، ہمیں بھی دین اسلام کو بچانا چاہیے، اور اس طریقے سے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہوئے نماز کو بچانا چاہیے، اور جب خدا نخواستہ دین اسلام پر وقت پڑے تو ہم اپنی جان کا نذرانات پیش کر کے دین اسلام کو بچائیں۔ لہٰذا ہمیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور اخلاق امام حسین علیہ السلام، سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا گو کہ خداوند متعال ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب باوفا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔